جناب یہ آج کا دوسرا تیسرا دن ہے کہ جب سے مہنگائی اور مزید بڑھ چکی ہے تو کل تقریباً 2200 روپے میکسیمم 2200 روپے پیٹرول پر بڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہر چیز پہ سوئی تک مطلب ہر چیز مہنگی کر دی ہے۔ جو منی بجٹ آیا ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ بھائی حضرات بیٹھے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آیا ان کا کیا نظریہ ہے اس بات پہ اور اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں مہنگائی کے۔ جی راشد السلام علیکم بھائی جان، مہنگائی آپ بول رہے ہیں تو کل بھی ماشاءاللہ سے اتنا پیٹرول بڑھا دیا ہے کہ ہم 20-25 ہزار والی سیلری ہماری، ہم موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو ہمارا گھر کا خرچہ نہیں چلتا ہے، تو گھر کا خرچہ چلاتے ہیں تو ہم ڈپٹی پہ نہیں پہنچ جاتے، تو لہٰذا ہمارا تو یہی چیخو پکار ہوتی ہے ہر مہینے، چیخو پکار سیٹھ لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہماری سیلری بڑھاؤ، وہ بولتے ہیں اگر اسی سیلری پہ کام کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو آپ چلے جاؤ، گھر بیٹھ جاؤ۔ ہم گھر بیٹھ کے کیا کریں گے؟ جہاں اب مجبوری سے ہم اسی سیلری میں جو ہے نا گزارا نہیں ہوتا، بیماری پہ لگائیں، گھر کے اخراج پہ لگائیں، کرائے پہ لگائیں، کس پہ لگائیں؟ صحیح بات ہے، 20-25 ہزار روپے میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی جان، آپ خود سمجھدار ہیں کہ میں تو یہی اپیل کروں گا وزیر اعظم سے، ہمارے غریب غربا جتنی بھی ہے مسلمان بھائی ہیں ان کے اوپر رحم کریں، ہم جو ہے نا اتنا نہیں فولڈ کر، ہاں اگر آپ اتنا بڑھاتے جا رہے ہو تو ہماری جو ہے نا سیلری تو ہونی چاہیے، کم سے کم 45,000 کم سے کم 35-40 میکسیمم ہونی چاہیے۔ بالکل، یہ ساتھ میں ایک دوسرے بھائی بیٹھے ہیں چاچا، ان سے پوچھتے ہیں چاچا آپ کا کیا ہے اس کے حوالے میں بات کریں؟ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات تو یہ ہے مہنگائی عروج پہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ 25,000 پہ تنخواہ میں نہ دودھ لے سکتا ہے، نہ آٹا لے سکتا ہے، نہ چینی لے سکتا ہے، نہ پتی لے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں لے سکتا، گھر کا کرایہ نہیں پورا ہوتا، بیماری کا پیسہ پورا نہیں ہوتا، تو اس کو ہمارے اوپر ترس نہیں آتا وزیر اعظم صاحب کو؟ اس کو ترس آنا چاہیے غریبوں پہ۔ تو میں اتنی ٹیکس جو لگاتا جا رہا ہوں، تو یہ جو اینٹیں ان لوگوں نے جو 4,000 روپے کی اینٹیں تھی 8,000 روپے کی کیا، تو مطلب ہم غریب گھر بھی نہیں بنائے، سیلاب میں گھر ڈوب گئے، سارے ڈوب گئے، غریب بیچارے بے گھر ہو گئے ہیں، ترس کھا رہے ہیں، تو ان کو رحم نہیں آتا، نہ وزیروں کو رحم آتا ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کو رحم آتا ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہم غریبوں کی طرف تک، کوئی غریب بھی بستے ہیں۔ 22 روپے پیٹرول بڑھنے تھے، ہمارا کرایہ جو ہے 1,500 روپے کرایہ تھا، اب ہمارا جو ہے 3,000 روپے کرایہ کر دیا۔ اب میں تنخواہ میں سے سال میں گھر بھی جا سکتا ہوں، مہینے میں نہیں جا سکتا گھر پہ، بھائی غریب آدمی کا ادھر بہت مشکل ہو گیا چاچا، بہت مشکل۔ بھائی خدا کا خوف کرو، خدا کا رحم کرو، خدا کے اوپر رحم کرو، خدا کے اوپر ہمارے پر رحم کرو، اللہ کے اوپر رحم کرو۔ یہ تم لوگ اتنا ظالم بن کے بیٹھے ہوئے ہو، ظالم نہیں بنے، وزیر اعظم سے ظالم بن کے نہیں بیٹھو، غریبوں پہ رحم کرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ بس یہی ہے کہ جو ہماری عوام اور ہمارے کو حضرات بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا حوالہ آپ نے سن لی، جو بھی انہوں نے کہہ دیا آپ نے سب نے سنی، پلیز خدا را مطلب اس پہ کچھ رحم کریں ہم غریب عوام پر۔ جزاک اللہ خیر۔ بھائی دیکھیں کہ ان غریبوں کی آپ نے بات سنی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بولی ہے، اور ان کی بھی جو ریکویسٹ تھی کہ یہ ہماری بات جو ہے وزیر اعظم صاحب کے تلک پہنچ سکے، ٹھیک ہے، ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کچھ خیال کریں عوام کا، غریب پس رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور 20 سے 25 ہزار روپے سیلری ہے، جس میں سے گھر بھی بھیجیں اور خود بھی کھائیں، کہاں کہاں جائیں مجھے یہ بتائیں؟ آپ خود چلا سکتے ہیں، آپ ملک کو چلا سکتے ہیں کہ 20 سے 25 مطلب ہے کہ 1 لاکھ روپے آپ کی سیلری ہے، ٹھیک ہے، اور 1.5 لاکھ روپے آپ کے گھر کے خرچے ہیں، کہاں 50 ہزار روپے کہاں سے لائیں گے بتائیں؟ گاڑی خریدیں گے، بائک کا پیٹرول ڈلوائیں گے، کیا کریں گے؟ جو بلاول صاحب نے جو بسیں چلائی ہیں کراچی میں، ٹھیک ہے، وہ تو کسی اور روٹ پہ چل رہی ہے نا، تو ہمارے کام کی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، 50-100 روپے دیتے ہیں تو اس میں ہمیں مطلب ہے کہ ہاں ہماری جہاں سے منزل شروع ہوتی ہے وہاں سے اگر چلیں تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہمارے لیے سہولت تھی۔ کچھ بلاول صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی ہر روڈ پہ گاڑی چلانی چاہیے، صحیح ہے، تو کیونکہ خدا را یہ ایسے ایسے علاقے میں چلایا جہاں پہ امیر لوگ رہتے ہیں اور غریبوں کے لیے کچھ سوچنا نہیں ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ غریبوں کے لیے سوچنا چاہیے۔